او کلذی مر علی قریہ، او کلذی یا جیسا کہ وہ شخص مرہ جو گزرا، علی قریۃ ایک ایسی بستی پر، وہی خاویۃ اور وہ گر پڑی تھی، علی عروشہا اپنے چھتوں پر، قال پھر وہ بولا انا یحیی کیسے زندہ کرے گا، ہذہ اللہ اللہ اس کو، بعد موتہا اس کو اس کی ہلاکت کے بعد، فاماتہ اللہ پھر اسے موت دے دی اللہ تبارک و تعالی نے، 100 عام 100 سال تک، ثم بعث پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا، قال کم لبثت پھر کہا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے، قال لبثت وہ بولا میں ٹھہرا، یومن ایک دن، او بعض یوم یا کچھ دن، قال بل لبثت فرمایا کہ تو ٹھہرا 100 عام 1 سال، فانظر پس دیکھ، الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، و شرابک اور اپنے مشروب کی طرف، لم یتسنى وہ ہرگز نہیں سڑا، وانظر اور دیکھ الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک اور تاکہ ہم تجھے بنائیں، آیۃ للناس لوگوں کے لیے ایک نمونہ، وانظر الی العظام اور دیکھ ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها کیسے ہم انہیں جوڑ دیتے ہیں، ثم نکسوها پھر ہم ان کو پہنا دیتے ہیں، لحمن گوشت، فلما تبینا پھر جب ظاہر ہوا، لہو اس کے سامنے، قال اعلم تو وہ بولا میں جانتا ہوں، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس آیت کا ربط دیکھیے پچھلی آیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی نے 257 نمبر آیت میں 2 گروہ فرمائے، 2 گروہ کو بیان کیا۔ نمبر 1 گروہ وہ جو اولیاء الرحمن ہیں، جو رحمان کے ولی ہیں، جو رحمان کے دوست ہیں، اولیاء الشیطان دوسرا گروہ بیان فرمایا جو شیطان کے دوست ہیں۔ پھر ان کی اقسام کے ساتھ ہی ان کی وضاحت فرما دی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ایک ہے جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ اللہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، یعنی ان کو نکالتا ہے گمراہی سے ہدایت کی طرف، اور جو شیطان کے دوست ہیں ان کو شیطان روشنی سے نکالتا ہے اندھیرے کی طرف۔ پھر جب یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ایک واقعہ ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ بیان کیا کہ جو کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ نمرود کے سامنے ایک جھگڑا ہوا اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہاں پر شمار ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام دوست ہیں کن کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پہلے فرمایا تھا کہ میں ایمان والے جو میرے دوست ہیں ان کو میں نکالتا ہوں گمراہیوں سے اندھیرے کی طرف اور گمراہیوں سے روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف۔ تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کے سامنے سرخرو کیا۔ یہ واقعہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ملتا جلتا اگلے ہی اس آیت کے اندر بھی اور اگلی آیت کے اندر بھی انہی کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں، اور یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، ان کے ساتھ کیسے واقعات اللہ خود رونما کرتا ہے۔ اور یہاں پر حیات بعد الممات، موت کے بعد کی زندگی پر اور موت اور زندگی کے اوپر فیصلہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ سوال کیا ان کے سامنے، نمرود کے سامنے، اور یہی سوال یہاں پر عزیر علیہ السلام نے بھی کیا، اور اگلی آیت میں پھر حیات بعد الممات کا سوال ابراہیم علیہ السلام دوبارہ کریں گے۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ ہے، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو خلیفہ وقت کے اوپر فرض ہے کہ جو اوپر واقعہ ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا، یہ واقعہ لازماً ہر خلیفہ کو، ہر حاکم وقت کو یہ بیان کرنا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہماری اور رغبت بڑھتی ہے۔ اور یہ جو واقعہ آج ہم بیان کریں گے، یہ واقعہ بھی خلیفہ وقت کو بیان کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہمارے دلوں میں اور مضبوط ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر او کالذی یا جیسا کہ وہ شخص مرہ جو گزرا، یہاں پر مراد ہے کہ وہ شخص کون ہے۔ اس کے اوپر کافی ساری تفاسیر ہیں اور ان میں الگ الگ نام ہیں۔ ایک ہے ارمیا رضی اللہ، ارمیا علیہ السلام ایک اللہ کے نبی تھے، وہ ہیں، یا حزقیل علیہ السلام وہ اللہ کے نبی تھے، اور ان کا ذکر تورات کے اندر بھی ہے بہرحال۔ اور ایک ذکر آتا ہے بائبل کے اندر عزیر علیہ السلام کا، اور عزیر علیہ السلام کے نام کو زیادہ تر ہماری تفاسیر کے اندر بیان کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق بنی اسرائیلیوں کے ساتھ بڑا ہی تعلق تھا، یہودیوں کے ساتھ، اور اس واقعے کے بعد ہی جو یہودی تھے وہ کہا کرتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں عزیر علیہ السلام۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہودیوں کو دوبارہ زندہ کیا تھا جب بخت نصر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، اس کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والے ان کے دین کو وہ کون تھے؟ عزیر علیہ السلام۔ یہ واقعہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ بہرحال یہ واقعہ آتا ہے کہ کون سے انبیاء ہیں، لیکن جو زیادہ تر تفاسیر ہے ان کا تعلق ہے کہ عزیر علیہ السلام اس آیت سے اس شخص سے مراد یہ ہیں۔
پھر اور بھی سوالات ہیں کہ اس شخص سے مراد کوئی وہ کافر تھا، کیوں؟ کیونکہ اس کافر نے ایسا کیا، اس نے انکار کیا کہ اللہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کر دے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عزیر علیہ السلام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے نبی، اور انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ انہوں نے حیرت تعجب کی وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کیسے ان کو زندہ کرے گا۔ یعنی ان کا جو سوال تھا وہ حیرت کے اوپر تھا، انکار کے اوپر نہیں تھا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، بلکہ انہوں نے یہ چیز تعجبیہ پوچھی کہ اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا۔ اب آگے آ جائیے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ، کہ وہ شخص گزرا ایک ایسی بستی کے اوپر، وہی خاویۃ، وہ گر پڑی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر۔ یہ واقعہ ہے تاریخی، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے اس کو سنیے، کہ عیسیٰ علیہ السلام سے قبل 586 قبل مسیح، کتنا؟ 586 قبل مسیح، بخت نصر عراق کا جو بادشاہ تھا اسے بھی نمرود ہی کہا جاتا تھا، لیکن اس کا اصل نام تھا بخت نصر۔ بخت نصر نے یہ کیا کہ فلسطین کے اندر اس نے فوری طور پر حملہ کیا، کیونکہ یہ تو مشرک تھا اور وہ تھے اہل کتاب۔ اس نے فوری طور پر فلسطین پر حملہ کیا۔ آج بھی جو اسرائیل ہے، جو آج بھی یہودی ہیں، ان کو عراق اچھا نہیں لگتا۔ آج بھی ان کو خوشی ملتی ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے عراق تباہ ہوا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے عراق تباہ ہوا ہے، لہٰذا ان کو آج بھی ان کی آنکھوں میں وہی تاریخ زندہ ہے جو بخت نصر نے حملہ کیا تھا۔ بہرحال بخت نصر نے حملہ کیا فلسطین کے اوپر، اور 6 لاکھ یہودیوں کو اپنے ساتھ لے گیا اور 6 لاکھ یہودیوں کو مار دیا۔ کوئی 2 اینٹیں بھی سالم نہیں چھوڑی کہ جس کو کہا جائے کہ یہ 2 اینٹیں سالم ہیں، اتنا ظلم کیا اس نے۔ اور صرف اتنا نہیں کیا بلکہ جو تابوت سکینہ تھی اس کو بھی اس نے زمین کے نیچے دبوچ لیا اور اس کو ختم کر دیا، اس کے اوپر پوری عمارت گرا دی۔ جو ان کا ہیکل سلیمانی ہے، دوسری دفعہ جو یہ تباہ ہوا یہ بخت نصر نے کیا تھا۔ اور اس بخت نصر نے کیا کیا کہ اس نے پوری کی پوری جو تھی، جو ہیکل سلیمانی، جو ان کا ٹیمپل تھا یہودیوں کا، وہ پورا گرا دیا تابوت سکینہ پر، اور اس کو نیچے ہی دفن کر دیا، اور اس نے بڑا ظلم کیا۔ بہرحال جب وہ لے گیا، اب اس نے کچھ عرصہ ان کو اپنے پاس وہ قید رکھا، اور کچھ عرصہ کیا بلکہ کئی سال تک، جب تک کہ بخت نصر فوت نہیں ہوا اور اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہوا، خسرو ایران کا بادشاہ۔ اب ہوا یہ کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے ان میں شامل تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام ان میں شامل تھے، ان قیدیوں میں، لیکن ان کو جب بعد میں رہا کر دیا گیا عام لوگوں سے پہلے، تو انہوں نے آ کر ایسی بستی کو دیکھا، یا تو وہی بستی تھی جو بیت المقدس ہے، یا کوئی اور بستی تھی کہ جس کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان میں شامل نہیں تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام قیدی نہیں تھے بلکہ وہ گزر رہے تھے اپنے گدھے کے اوپر، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بستی ہے جو کہ بیت المقدس نہیں بلکہ اور کوئی بستی ہے، ان کے اوپر انہوں نے یہ سوال کیا۔ بہرحال پھر یہ آزاد کیسے ہوئے فلسطینی، اس کو بھی سمجھیے کہ جو خسرو تھا، خسرو وہ ایران کا بادشاہ تھا، کیونکہ میں نے آپ کو وہ کل بتایا تھا اوتار بادشاہوں کا تصور، وہ چین، بر صغیر اور ایران اور یہ مصر کے اندر، یہ وہ بادشاہ تھے جو سیاسی اور مذہبی بادشاہ تھے، اور یہ اپنے آپ کو خدائی مختار بھی سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس خدائی اختیار بھی ہے اس زمین کے اوپر۔ یہ صرف انہی خطوں کے اوپر گزرے ہیں۔ تو ایران کے اوپر جو تھا خسرو بادشاہ، اس نے حملہ کیا عراق پر، اور وہاں پر اس نے بخت نصر کو شکست دی، اور یوں فلسطینی آزاد ہوئے بخت نصر کی جیلوں سے۔ اور پھر انہوں نے جا کر دوبارہ آباد کیا بیت المقدس کو، اور وہاں پر جا کر اس نے وہاں پر 6 لاکھ یہودیوں نے آباد کیا، اور پھر اس کو 30 سے 50 سالوں کے اندر دوبارہ اس کو ایک تازہ شہر بنا دیا گیا۔ یہ ایک ان کی تاریخ ہے، اور یہاں پر جس کا واقعہ ہے اس سے ملتا جلتا، تو پھر میں نے کہا اس کے ساتھ ہی بیان کر دوں۔ اب دیکھیے آگے، او کالذی، یا جیسا کہ وہ شخص جو گزرا علی قریۃ، ایک ایسی بستی پر، وہی خاویۃ، جو گر پڑی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر۔ اور وہ کون شخص تھا؟ عزیر علیہ السلام تھے۔ اور اب دیکھیے، قال ان، تو وہ بولے، قال ان، کیسے، یحیی، زندہ کرے گا، ہذہ اللہ، اللہ اس کو۔ اب اس سے مراد بستی ہے یا اس سے مراد عوام ہے؟ دونوں مراد لے لیں کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا، بعد موتہا، اس کی ہلاکت کے بعد۔ یہ سوال حیرت انگیزی سے پوچھا گیا تھا، اور یہ سوال ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام انکار کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، بلکہ ان کا یہ سوال اس طور پہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی کیسے ان کو زندہ کرے گا، اور کیسے وہ سارا کا سارا پروسیس ہوگا، اس طور پہ انہوں نے سوال کیا تھا۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھ لیجئے کہ زوال کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیت المقدس نہیں بلکہ یہ اور کوئی بستی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام کے جاگنے کے بعد، جیسا کہ آگے ذکر آئے گا، جاگنے کے بعد جب وہ بیت المقدس گئے تو بیت المقدس میں شہر آباد تھا۔ پھر شہر آباد ہونے کی صورت میں جا کر انہوں نے تبلیغ کی اور دوبارہ یہودیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا،
دوبارہ انہوں نے تورات کی تعلیمات جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی دوبارہ اس کو زندہ کیا اور یہودیوں میں زندہ کیا اور دوبارہ نئے سرے سے ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو صحیح معنوں میں انہوں نے روز روشن کی طرح زندہ کر دیا. یہ کام تھا عزیر علیہ السلام کا کہ روح دین کی روح یہودیوں کے اندر پھونک دی تھی عزیر علیہ السلام نے. دوبارہ وہی احکامات جو کہ بخت نصر نے جلا ڈالے تھے تورات کی شکل میں اور جو اور صحیفے تھے ان کو جلا ڈالا تھا, کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی یہودیوں کی, عزیر علیہ السلام نے واپس دوبارہ احکامات کو دوبارہ زندہ کر دیا. تو یہ یہاں پر کام تھا عزیر علیہ السلام کا کہ وہ گئے اور انہوں نے دوبارہ اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے دوبارہ ان کو زندہ کیا. اور اسی لیے آج جا کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے عزیر علیہ السلام ہیں. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ کہتے ہیں مسیح ابن اللہ, اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں, اسی طریقے سے یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اب آگے دیکھیے, اور یہ بھی کوئی عجیب بات نہیں کہ وہ دوبارہ کیسے کھڑے ہوئے, اس میں بھی کوئی حیرت والی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جرمنی پہلی جنگ عظیم کے بعد اس کا تہس نہس ہو چکا تھا. جرمنی میں کچھ باقی نہیں بچا تھا جب اس کو شکست ہوئی. جرمنی کو بالکل اکھاڑ کے پھینک دیا تھا گوروں نے. پھر کیا ہوا؟ آج وہاں پر فیکٹریاں, آج وہاں پر بڑی بڑی بلڈنگیں, آج نہیں کئی سال پہلے لگ چکی ہیں. جرمنی دوبارہ کئی سال پہلے اپنے پیروں میں دوبارہ کھڑا ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قوم زندہ ہو جائے تو اس کے لیے جب اس کا ضمیر جاگ جائے تو اس کے لیے سال معنی نہیں رکھتا, بلکہ وہ کچھ ہی عرصے کے اندر اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے جاپان آپ کے سامنے ہے. تو اس طرح ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا اور وہ دوبارہ فلسطین میں آباد ہوئے. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها, پھر وہ بولے کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا اس کی ہلاکت کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نشانی بنانا تھا. فاماته الله 100 عام ثم بعث, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی 100 سال تک. ثم بعث, پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا 100 سال بعد. قال کم لبثت, اللہ نے سوال کیا کہ اے عزیر تم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ قال لبثت, عزیر علیہ السلام نے کہا میں ٹھہرا یوما او بعض یوم, ایک دن یا پھر دن کا بعض حصہ. مفسرین کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام جب اس طرح نیند میں سوئے, جب ان کے اوپر ایسی موت طاری ہوئی جو کہ 100 سال تک رہی یا سلا دیے گئے, تو وہ دن کے آغاز میں, یعنی ابھی سورج کا آغاز ہوا تھا, وہ ابھی طلوع ہوا تھا, اور اللہ نے ان کو 100 سال بعد جب دوبارہ زندہ کیا تو وہ ابھی تک سورج غروب نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تو اس دن بھی سورج غروب ابھی تک نہیں ہوا تھا. یعنی جب ان کو برزخی زندگی ملی عزیر علیہ السلام کو, اس وقت سورج طلوع ہوا تھا, یعنی سورج اس وقت یہ روشنی میں سوئے اور اللہ نے ادھر ہی سلائے رکھے 100 سال تک. جب 100 سال بعد جب اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا, زندہ کیا, تو اس وقت ان کے اوپر اس وقت جو کنڈیشن تھی اس پورے دن کی, تو اس وقت بھی سورج غروب نہیں ہوا تھا, ابھی بھی وہ سورج اوپر تھا. اسی لیے عزیر علیہ السلام نے کہا میں تو سویا تھا صبح اور اٹھا ہوں وہ غروب سے پہلے. اسی لیے ان کا یہ جملہ ہے کہ میں ٹھہرا ایک دن یا ایک دن کا بعض حصہ. بات سمجھ آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک غروب نہیں ہوا تھا جس دن وہ دوبارہ اٹھائے گئے. قال بل لبثت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ٹھہرا 100 عام 100 سال, تو 100 سال ٹھہرے رہا. یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس میں حکمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہم نہیں جانتے, لیکن پھر بھی ان لوگوں سے دور رکھا جو وہاں پر آباد تھے آس پاس. کوئی ایک بندہ بھی عزیر علیہ السلام کے پاس نہیں آ سکا 100 سالوں میں. جیسے کہ اصحاب کہف کو 300 سال یا 306 یا 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلائے رکھا اور پھر زندہ کیا. ان کی طرف بھی 300 سال تک لوگ نہیں جا سکے. اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام کی طرف بھی لوگ نہیں جا سکے. اسی لیے اگر آج انگریز دعویٰ کرتا ہے کہ یجوج مجوج نہیں ہے, تو یہ مطلب نہیں کہ یجوج مجوج نہیں ہے. اس نے کہا میں نے کونا چھان مارا ہے. اللہ کی حکمت ہے, وہ کہیں نہ کہیں آباد ہے اس دنیا میں, جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور قرب قیامت ان کو نکالے گا. پہاڑوں سے نکلیں گے یجوج مجوج, پہاڑوں سے نکلیں گے. تو جیسے عزیر علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتے اس وقت کے لوگ, تو آج کل بھی بے شک ہم کونا چھان مارے, اللہ کی حکمت سے آج بھی وہی انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے. فانظر الی طعامک, اللہ نے کہا دیکھ اپنے کھانے کی طرف, وشرابک, اور اپنے پینے کی طرف. لم یتسنہ, وہ ہرگز نہیں سڑا, میں نے اسی طرح رکھا ہے تر و تازہ. وانظر, اور دیکھ الی حمارک, اپنے گدھے کی طرف. ولنجعلک, یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ دیکھ اپنے گدھے کی طرف, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار تھے. اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ عزیر علیہ السلام کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گدھے کی سواری کیا کرتے تھے. جب بنو قریظہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے کر گئے
تو اس وقت گدھے کے اوپر سوار تھے اور اس کے اوپر پالان بھی نہیں تھا جسے ہم کہتے ہیں اچھڑا، وہ بھی نہیں تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر عیب نہیں سمجھتے تھے کہ میں سواری کس کے اوپر کر رہا ہوں. اور اس دور میں اور عزیر علیہ السلام کے دور میں بھی باقاعدہ گدھا ایک سواری سمجھا جاتا تھا صحیح معنوں میں. اور اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دفعہ تشریف لے کر گئے. مجھے بہت سخت بخار تھا، میں بیمار تھا اور میرا گھر مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سواری نہیں ملی یعنی کہ جس کے اوپر سوار ہو کر ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب وہ میرے گھر تشریف لائے تو ان کے چہرے کے اوپر اور ان کے کرتے کے اوپر گرد و غبار کے اثرات تھے. جب میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آپ کیسے آئے، کہا کہ میں بغیر سواری کے میں چل کر آیا ہوں. تو لہٰذا یہ چیز عیب نہیں ہے کہ آپ پیدل سفر کرتے ہیں یا گدھے کے اوپر یا گھوڑے کے اوپر یا اونٹ کے اوپر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے گدھے کے اوپر بھی، اونٹ کے اوپر بھی اور گھوڑے کے اوپر بھی. اب دیکھیے قال اچھا وانظر الی حمارک، اور دیکھیے اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک، اور تاکہ ہم تجھے آیۃ للناس، لوگوں کے لیے نشانی بنائیں. یہ چیز یہاں پر فرما دی اللہ نے کہ نشانی وہ نہیں کہ جن کے میں نے گھر اجاڑ دیے اور ان کی بستی ویران ہو گئی، ان کے اوپر میں نے عذاب مسلط کیا، وہ نشانی نہیں. نشانی میں تجھے بنا رہا ہوں. عزیر علیہ السلام کا میں نشانی تجھے بنا رہا ہوں تاکہ آنے والے دور میں لوگ ایسے سوالات نہ سوچیں اور نہ ان کا کافر انکار کر سکیں. وانظر الی العظام، اور دیکھ الی العظام، ہڈیوں کی طرف. کون سی ہڈیاں؟ جو گدھے کی ہڈی تھی، اور یہ ہڈی ہمیشہ باقی رہتی ہے. اور حدیث کے مطابق بھی ایک ہڈی کا قبر میں آپ ایک مردے کو دفنائیں اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک ہڈی کا، یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری، ریڑھ کی ہڈی اتنی سی ایک ٹکڑا ہے، یہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے انسانوں کو کل قیامت کے دن اٹھائے گا. یہی ہڈی پھیلے گی، اسی کے اوپر گوشت آئے گا اور یہی کل کھڑے ہو کر میدان محشر کی طرف بھاگیں گے. اسی لیے سورہ یاسین میں آتا ہے وَبَعَثْنَا مِن مَرْقَدِنَا، کہ لوگ کل قیامت کے دن اٹھیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں کس نے جگایا خواب گاؤں سے. یعنی جو مردے ہیں جو کئی سالوں سے وہ اندر ہوں گے تو وہ سوال کریں گے کون ہے کہ جس نے ہمیں جگایا خواب گاؤں سے. یعنی ان کے نزدیک اسی طریقے سے جس عزیر علیہ السلام نے فرمایا، اسی طریقے سے جو ہم ہوں گے ہم بھی کل قیامت کے دن کہیں گے کہ کون ہے کہ جس نے ہمیں جگایا خواب گاؤں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہم کتنے سالوں سے اس مٹی کے نیچے رہ رہے ہیں، یعنی کہ سو رہے ہیں اور عالم برزخ میں ہیں. اور یہیں پر آپ کو ایک چیز سمجھا دی جائے، موت و حیات کا مسئلہ. عالم برزخ، یہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ عالم برزخ کیا چیز ہے. یہ برزخی زندگی اسے کہا جاتا ہے کہ جو کہ اس دنیا سے کٹ جاتی ہے اور آخرت تک، یعنی کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی انسان اس وقت تک تکالیف اور راحت کو محسوس کرتا ہے. وقت محسوس نہیں ہوتا کہ کتنا وقت گزر رہا عالم برزخ میں، لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اگر نیک روح ہے تو نیک روح کے ساتھ اسی کے متعلق اس کے ساتھ اس کو راحت ملے گی. اور اگر کوئی بد روح ہے، کوئی بری روح تھی جو اس سے سوالات پوچھ لیں گے اس کے رب کے بارے میں، نبی کے بارے میں، دین کے بارے میں، اگر وہ اس میں ناکام رہا تو اس کے ساتھ وہی تعلق ہوگا جو بری روح کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس کو تکلیف محسوس ہوگی لیکن وقت کا محسوس نہیں ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ وقت محسوس نہیں ہوگی. تو عالم برزخ یہی ہے کہ آپ کا تعلق دنیا سے کٹ جاتا ہے. اب آپ نے جو زندگی گزارنی ہے میدان محشر تک، قیامت تک، اس کے درمیان کی جو زندگی ہے، دنیا میں آنکھیں بند ہونے کے بعد سے لے کر کل قیامت کے دن آنکھیں کھولنے تک، اس کے درمیان کی جو زندگی ہے یہ ہے عالم برزخ کی زندگی. بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے عالم برزخ کی زندگی. اچھا اب دیکھیے آگے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم تجھے بنائیں لوگوں کے لیے نشانی. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف، كَيْفَ نُنشِزُهَا، کیسے ہم انہیں جوڑ دیتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ان کو پہناتے ہیں گوشت. یعنی یہ سب کام عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے تھے. پھر فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، عزیر علیہ السلام ایمان والے تھے، اللہ کے نبی تھے. فرمایا ظاہر ہو گیا. قال اعلم، کہا میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے.